فإن قال قائل سورج کی روشنی ام المومنین کے گھر میں رہتی تھی، تو حاصل سناتا ہوں، ام المومنین کے گھر میں ابھی روشنی رہتی تھی اور دیوار کا سایہ بھی ظاہر اور نمایاں نہیں ہوا تھا دیوار کا سایہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز جو پڑھائی ہے وہ جلدی پڑھائی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے نماز جلدی نہیں پڑھائی، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا جو دیواروں کا سلسلہ تھا وہ دیواریں اتنی بلند نہیں تھیں، تو سورج خاصا غروب کی طرف قریب جب ہو جاتا تھا اس وقت اس کا سایہ نیچے پڑتا تھا۔ اور وذکر فی ذلک ما حدثنا، اس میں دوسرا جو ایک اشکال اور پڑا تھا آپ لوگوں نے، اس کا حاصل یہ ہے، یسار ابن سلامہ کی روایت، میں اپنے والد کے ساتھ ابو برزہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تھا اور انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور ایک آدمی مدینہ منورہ کے آخری کنارے تک پہنچتا تھا۔ تو آخری کنارے کا لفظ جو اس میں آیا، اس میں بھی تاخیر کی بات سمجھ آتی ہے، تاخیر کی بات نہیں، تعجیل کی بات۔ مدینہ کے آخری کنارے پر پہنچتا تھا، اس سے تعجیل کی بات سمجھ آتی ہے۔ اور مدینہ کے آخری کنارے پر جب پہنچتا تھا تو سورج بالکل چمکدار، صاف اور شفاف ہوتا تھا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ تعجیل سے نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی ہے، تاخیر سے نہیں پڑھائی۔ اس کا جواب یہ گزرا تھا کہ دراصل پیچھے جواب گزر گیا تھا، وہی والا جواب، یہ جو آج آپ نے پڑھا نا، یہ وہی جواب چل رہا تھا، قیل لہو، کہ اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں اس اشکال کا۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے، ہم میں سے ایک آدمی مدینہ کے آخری کنارے تک جاتا اور سورج ابھی روشن ہوتا۔ تو آگے جو عبارت ابھی ہم نے پڑھی ہے وہاں سے دیکھ کر قیل لہو، کہ حضور علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی اس کے بعد مدینہ منورہ کے کنارے تک صحابی گیا اور سورج بلندی پہ تھا، تو اس کا آنا جانا تیز رفتاری کے ساتھ تھا۔ اس وقت کا جو رفتار کا ماحول تھا وہ آج کے رفتار کی طرح نہیں ہے، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اور ولو خلینا والنظر، ہم آزاد چھوڑ دیے جائے اور ہماری نظر کو آزاد چھوڑ دیے جائے، یعنی ہم روایات کو چھوڑ کر قیاس کر لیں، نظر کر لیں، تو اس سے ولو خلینا والنظر، اس کو دیکھ لیں آپ، یہ نیچے سے 1 2 3 4 5 6 7ویں سطر ہے، نیچے سے اوپر 7ویں سطر، ولو خلینا والنظر، نظر آیا ہوگا آپ کو، ولو خلینا والنظر، یہ 7ویں سطر ہے اس جگہ۔ ہاں، تو یہاں سے وہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف قیاس کر لے تو تمام نمازیں جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ تاخیر تو سستی اور غفلت کی علامت ہے، اور غفلت اور سستی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جب دیکھا کہ تواتر، روایات کا تواتر بتاتا ہے کہ تاخیر سے ہو، تو روایات کی بنیاد پر تاخیر ہی سے پڑھنی ہوگی، قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ روایات سے ہٹ کر تو تعجیل ہوتی ہے، لیکن تواتر آ جائے روایات کا تو پھر تو تاخیر ہی ہوگی۔ ولو خلینا والنظر لکان تعجیل الصلوات كلها في اوائل اوقاتها افضل ولكن اتباع ما روی، جو مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی پیروی بہت سے ضروری ہوگی اور اس سے تاخیر سمجھ آتی ہے۔ پھر اس کے بعد فلما جاء هذا من افعالهم واقوالهم، اس سے پہلے یعنی بالکل اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وقد روی عن اصحابہ، ایک منٹ، یہ اس کے فوراً بعد وقد روی عن اصحابہ من بعدہ، حضور علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے صحابہ کرام سے جو منقول ہے، اس سے جو نتیجہ نکلا ہے اس کو بھی دیکھ لیں، نظر آ رہا ہوگا۔ وقد روی عن اصحابہ من بعدہ ما يدل على ذلك ايضا، حضور علیہ السلام کے صحابہ سے جو منقول ہیں ان میں ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ اپنے گورنروں کو انہوں نے خط لکھا کہ عصر کی نماز کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے اتنی پہلے پڑھا دو کہ ایک آدمی سواری کے ساتھ سوار ہو کر 2-3 فرسخ سفر کر سکے، یعنی 9 میل تک جا سکے۔ گھوڑے کی سواری 9 میل تک یہ تقریباً 25-30 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، یہ سواری یعنی یہ رفتار،
اور اس کا وہاں پہنچنا تو پورا ہو جاتا ہے، 9 میل کو وہ آسانی سے چل سکتا ہے 25-30 منٹ میں گھوڑا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ تاخیر افضل ہے، عصر کی نماز کے بعد ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو اور 9 میل چل سکے۔ اس میں اگر تعجیل کا حکم ہوتا تو پھر اس طرح کی بات نہ ہوتی۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل حضرت اکرمہ سے نقل فرماتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں، یہ حدیث نمبر 1130 بنتی ہے، 1130۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل، ہم ایک جنازے میں شریک تھے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں عصر کا وقت ہوا، نماز عصر کی انہوں نے پڑھی نہیں، بار بار ہم نے ان کو یاد دلایا حضرت عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر بھی نہیں پڑھی، خاموش رہے، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ ان پہاڑ کی جو چوٹی ہے نا، اونچی پہاڑی، سب سے بلند ترین پہاڑی کی چوٹی جو تھی نا، اس پر جو ہے نا سورج کی روشنی نظر آنا شروع ہو گئی، یعنی غروب کے قریب ہونے لگا، تو اب گویا کہ یہی مستحب وقت تھا اس کا، تو اس پر جا کر نماز ادا فرمائی۔ پھر ابراہیم نخعی کا حوالہ دیا ہے، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا آگے حوالہ ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، یہ حدیث نمبر 1131 بنتی ہے، 1131۔ ابراہیم نخعی اپنے مخاطبین سے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین، بڑے تابعین، یعنی ان اپنے سے پہلے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو کانوں میں صحابہ بھی آئیں گے اور تابعین آئیں گے، وہ تابعین جو ابراہیم نخعی سے بڑی عمر کے اور متقدم حضرات ہیں، وہ فرماتے عصر اور ظہر کی نماز کو بہت زیادہ تاخیر سے، یعنی تابعین حضرات وہ کیا کرتے تھے، اس میں یہ عبارت دیکھ لیں، کان من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے گزرے، صحابہ کرام اور اکابر تابعین، اشد تاجیلا للظہر واشد تاخیرا للعصر، ظہر میں تو تاجیل اور عصر میں تاخیر کیا کرتے تھے، تو تاخیر عصر کا لفظ جو ہے یہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ تاخیر عصر موجود ہے اور اسی کی افضلیت۔ پھر اس کے بعد اگلے صفحے کو آپ کھول دیں، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دیکھو نا، آپ نے حضرت عمر کا حال دیکھا، پچھلے صفحے کی آخری سطر بتا رہی تھی کہ حضرت عمر کیا لکھتے ہیں کہ سورج بلندی پر ہو اس وقت نماز پڑھاؤ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی مؤخر کی کہ کافی تاخیر کے ساتھ انہوں نے پڑھی، یعنی وقت مستحب جو ہے نا وہ تاخیر والا ہی تھا، تاخیر وہاں سے سامنے آئی۔ اور تیسری بات حضرت ابراہیم نخعی کے ارشاد سے معلوم ہوئی، وہ بھی تاخیر والی بات ہے۔ تو اب فلما جاء هذا من افعالهم ومن اقوالهم، اس کو دیکھیں، جب صحابہ کے افعال اور ان کے اقوال سے یہ بات آئی، مختلفاً موافق علامہ ذکرنا، جو ہم ذکر کر چکے ہیں اس کے موافق، ہم نے تو یہ بات بتائی ہے کہ عصر کی نماز میں تاخیر ہوگی، تو تاخیر ہی سمجھ آئی ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ارشادات سے بھی تاخیر آئی ہے، اور اس میں مخلقہ کا لفظ ہے کہ سورج گویا کنارے پر تھا، تو پھر صحابہ کے اقوال، ان کے آثار، تابعین کے اقوال آثار، اور خود حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد، ان آثار کو اختیار کرنا ضروری ہوگا، اور اس کے خلاف جو روایتیں ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا۔ پھر عصر کی نماز میں اتنی تاخیر کرنی ہوگی کہ تاخیر جو ہے وہ وقت مکروہ میں داخل نہ ہو، وقت مکروہ سے پہلے نماز پڑھنا یہ مستحب ہوگا، تو جس تاخیر سے روکا ہے وہ وقت مکروہ ہے، جیسے کہ حضرت انس کی روایت میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ منافقین کی نماز ہے، نہ تاخیر کرتا رہتا ہے، اور جب جو ہے نا سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو اٹھتا ہے، 4 دفعہ مرغے کی طرح دانے چگنے کا انداز اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے، تو وہ تاخیر مکروہ کی بات ہو رہی ہے۔ تاخیر مکروہ سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اسی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے وَلَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، اس کو دیکھ لیں کہ عصر کو یہ بھی ایک دلیل بنتی ہے، عصر کو عصر اس لیے کہتے ہیں، تعصر سے نکلا ہے، تعصر کا معنی ہوتا ہے تاخیر کرنا، تو اس کے اندر نماز کے اندر تاخیر ہوگی۔ حضرت ابو قلابہ کے حوالے سے بتا دیے کہ اس کا نام ہی اس لیے رکھا ہے،
تو اس کے نام سے بھی ہمیں یہ نتیجہ نکلا ہے کہ نماز میں تاخیر ہو، لیکن غروب الشمس اور غروب الشمس، تغیر الشمس، اصفرار الشمس، اس سے پہلے پہلے نماز ادا ہو جائے، اتنی تاخیر نہ ہو کہ وقت مکروہ میں داخل ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایک اشکال تھا، فین احتج محتج، یہ اشکال نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے 3 اشکال گزر گئے تھے۔ تو استدلال کرنے والے نے یہ کہا کہ رافع ابن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد اونٹ ذبح کرتے، 10 حصوں میں تقسیم کرتے، 10 حصے تقسیم ہو کر گھروں میں پہنچ جاتے، گوشت تیار ہو جاتا، ہم اس میں سے کھا لیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز جلدی پڑھی گئی ہے۔ اس کا جواب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صحابی رضی اللہ عنہ اپنی مہارت اور اونٹ کے جلدی ذبح کرنے اور تیاری کرنے کا بیان فرماتے ہیں، نماز کی تعجیل نہیں بیان فرماتے۔ انہوں نے اپنی مہارت کا بیان کیا ہے کہ نماز اتنی تاخیر سے، یعنی ہم نماز تاخیر سے پڑھتے تھے اور اس کے بعد اونٹ بھی ذبح ہو جاتا تھا اور ذبح کرنے کے بعد تقسیم بھی ہو جاتا تھا اور پھر پک کر بھی ہمارے سامنے آ جاتا تھا۔ تو اس کا جواب آسان ہے کہ اس میں تاجیل اس سے نہیں سمجھ آتی کہ غروب الشمس سے پہلے پہلے یہ سارے کام ہو سکتے تھے۔ وقت ذکرنا فی باب مواقیت الصلاۃ، آخری بات یہ بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت، آخری دلیل تاخیر پر وہ یہ ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سائل کے جواب میں جو عصر کی نماز پڑھائی تھی، ایک دن آپ نے جو پڑھائی اس کے بعد دوسرے دن میں اس سے تاخیر فرمائی۔ تو پہلے دن جو فرمائی، دوسرے دن اس سے تاخیر، اور تاخیر کے بارے میں ان کے الفاظ پر غور کریں، اس سے مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ وقت ذکرنا فی باب مواقیت الصلاۃ فی حدیث بریدہ، صلاۃ کے باب، مواقیت صلاۃ کے باب میں بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل، حضور علیہ السلام سے جب سوال ہوا ان مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے بارے میں، صلی العصر فی الیوم الاول والشمس بیضاء مرتفعہ نقیہ، پہلے دن جب عصر کی نماز پڑھائی سورج روشن تھا، بلند تھا، صاف تھا۔ پھر دوسرے دن نماز پڑھائی والشمس مرتفعہ، وہ بھی بلندی پہ تھا ہی، لیکن پھر آگے جو فرمایا اخرہا، اس کو دیکھ لیجیے، اصل مرکزی جگہ ہے۔ اخرہا فوق الذی کان اخرہا فی الیوم الاول، آج کے دن نماز کو مؤخر کیا، اس سے زیادہ مؤخر کیا جتنی تاخیر کل فرمائی۔ فی الیوم الاول جو تاخیر فرمائی تھی، آج اس سے تاخیر کچھ زیادہ تھی۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تاخیر کل بھی ہوئی ہے اور تاخیر آج بھی ہوئی ہے، تو عصر کو اول وقت میں ادا کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کے جواب میں بھی اس میں تاخیر کی ہے، تعجیل سے کام نہیں لیا۔ پہلے دن بھی کچھ تاخیر کی، دوسرے دن اس سے زیادہ تاخیر کی، گویا تاخیر کا عنوان یہاں موجود ہے اور تاخیر کا جو تصور ہے وہ پہلے سے موجود ہے، تعجیل کا تصور درست نہیں ہے، کیونکہ اخرہا فی الیوم الاول تو وہاں بھی تاخیر ہوئی تھی اور آج بھی تاخیر ہے کل سے زیادہ، فکان قد اخرہا فی الیومین جمیعا۔ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تاخیر دونوں دن کی ہے، تو تاخیر ثابت ہوگی، ولم یعجلها فی اول وقتها کما فعل فی غیرہا۔ باقی اوقات کا معاملہ یہ تھا، باقی نمازوں کا، کہ ظہر کی نماز کل بالکل اول وقت میں پڑھی، دوسرے دن آخری وقت میں پڑھی۔ عشاء کی نماز ایک دن اول وقت میں، دوسرے دن آخری وقت میں۔ فجر کی نماز ایک دن اول وقت میں، دوسرے دن آخری وقت میں۔ لیکن عصر کے ساتھ ایسا نہیں کیا، کل بھی تاخیر فرمائی تھی ایک حد تک، اور آج اس سے تھوڑی زیادہ تاخیر فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عصر کی نماز میں اصل میں تاخیر ہے، عصر کی نماز میں اصل میں تاخیر ہے، کما فعل فی غیرہا کے الفاظ، ولم یعجلها فی اول وقتها، دونوں دنوں میں نماز میں تاخیر ہوئی ہے۔ پہلے دن حضور علیہ السلام نے تعجیل نہیں کی، کما فعل فی غیرہا، جس طرح کہ دوسرے نمازوں میں تعجیل سے کام لیا ہے پہلے دن کے لیے۔ فثبت لذلک ان وقت العصر الذی، عصر کی نماز کا وقت، ینبغی جس میں مناسب ہے، ان تصلی فیہ، نماز پڑھی جائے، وہ ما ذهب الیہ من ذهب الی تاخیرها، وہ وقت ہے جس کی طرف وہ لوگ گئے ہیں جو تاخیر کو اختیار کر چکے ہیں۔ لا ما ذهب الیہ الاخرون، نہ وہ وقت ہے جس کی طرف دوسرے لوگ گئے ہیں۔ آخر کتاب الاذان والمواقیت، اس کے بعد رفع یدین وغیرہ کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، کل سے اس کی طرف پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ سمجھ آیا ہوگا، الجھن نہیں رہی ہوگی۔
مجھے تسلی نہیں تھی، اس لیے دوبارہ عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ پھر کل دوسرے استاد صاحب انتظار میں ہوں گے۔